السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم ذلك على الله يسيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور جہاد میں یہ لوگ کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ پھر جب جنگ کا خطرہ آن پڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہو۔ پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو وہ اموال غنیمت کے انتہائی حریص بن کر تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قطعاً ایمان نہیں لائے، لہذا اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی سورت سے آیت نمبر 18 اور 19، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قبل اس کے کہ آیتوں پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں اس کی تفسیریں آپ کے سامنے بیان کریں، اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آج 10ویں روزے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ گویا آج مغرب تک پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا، اور ہمیشہ یاد رکھیے وقت کبھی بھی کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ وقت کی جو رفتار ہے اس رفتار سے چلتے چلا جائے گا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو وقت ہے اس کی قدر کرے، اور وقت کی قدر کر کے اپنے آپ کو وقت کے حساب سے آگے بڑھائے، تاکہ جو ہماری اصل منزل ہے موت، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے نام اعمال ایسے ہوں کہ رب العالمین کے بارگاہ میں جا کر کے ہم اچھائی کے ساتھ اپنے رب کو منہ دکھا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت تو اپنے رفتار سے بڑھتا چلا جائے اور ہم اپنے نفس کے پیچھے پڑ کر کے اتنے نیچے چلے جائیں اور اتنے پیچھے چلے جائیں کہ اللہ کے سامنے ہم نظریں ملانے کے لائق نہ رہیں۔ اس چیز کو برابر سوچیے۔ یہ جو رمضان کا 10 دن گزر گیا ہے، آنے والا 2 عشرہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی گزر جائے گا، لیکن ہمارے لیے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ ان 20 دنوں کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو صبر و ضبط کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے استھاپت کرنا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کام کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ اور سیکنڈ، جو رمضان میں ہم کرتے ہیں اس کو رمضان کے بعد ہی کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے، یہ بات بالکل اوتھینٹک ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ جب ہم کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں وہ رب نے قبول کیا یا نہیں کیا، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آج جو ہم نے نیک عمل کیا ہے اس کی توفیق ہم کو کل بھی مل جائے۔ اگر کل اس کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو ہمارے عبادتوں کو ہمارے رب نے قبول نہیں فرمایا ہے۔ ابھی رمضان میں نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، رمضان کے بعد اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے جو رمضان میں نماز پڑھا ہے وہ اصل روح کے بالکل خلاف تھی۔ ہمارے نمازوں کے اندر وہ خیر نہیں تھا، ہمارے نمازوں کے اندر وہ اخلاص اور للہیت نہیں تھی۔ اس وجہ سے رمضان بھر تو ہم نے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے رو میں آ کر کے عبادت کیا، اب ہم کو عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر رمضان میں فجر میں ہم آ رہے ہیں اور رمضان کے بعد فجر میں اگر ہماری نیند نہیں کھل رہی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کے فجر ہمارے برباد ہو چکے ہیں، اور یہ توفیق ہماری برقرار رہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ابھی حضرت کے بولنے سے، کسی دوسرے کے بولنے سے ہم اپنے دل میں تھوڑا سا جذبہ لیں پھر اس کو سرد کر دیں، اس سے کبھی بھی بات بننے والی نہیں۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود سے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔
کسی کے کہنے سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا ہے. تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہم کو اپنے اندر سے جو ہماری انتراتما ہے، جو ہمارا ضمیر ہے، اس کو ہمیں جگانے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام کیا ہے. صبح اٹھنا، اٹھ کر کے ناشتہ کرنا، پھر کام میں لگنا، دوپہر کو کھانا کھانا، پھر کام میں لگنا، اور رات کو کھانا کھا کر کے سو جانا. یہ سارا کام تو جانور بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سارا کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے. تو اگر آج توفیق ملی ہے اور ہم لوگ دین کی اور شریعت کی پابندی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پریکٹس کو آگے بھی برقرار رکھیں اور آگے بھی ایسے ہی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں اور نمازوں کو قبول فرمائے، جو ہماری غلطیاں اور خطائیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور آنے والے دنوں میں مزید پوری تندہی اور چابک دستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مزید ہم سے نیک کام ہم سے لیتا رہے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے بتلایا کہ یہ جو آیات دو آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں، یہ سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 18 اور 19 ہے، اور ان دو آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو کنٹینیو رکھا ہے جو پیچھے، یعنی منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اس کے باوجود جب موقع آتا تھا تو پیٹھ دکھاتے تھے، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش فرمائی ہے. ہم نے اس سے پہلے کے درس میں بتلایا تھا کہ جب جنگ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر کفار و مشرکین بالکل یونیٹی کے ساتھ یونائٹ ہو کر کے ایک بڑا لشکر لے کر کے مسلمانوں کو مدینے کے اندر آ کر کے جب گھیر لیا تو حالات بہت خراب ہو گئے. ایسے خراب حالات میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سارے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے کہ دیکھیے ہمارا گھر جو ہے بالکل اکیلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چور اچکے اس میں سے لوٹ لے کر کے چلے جائیں، ہم کو اجازت دے دیجیے تاکہ ہم لوگ چلے جائیں. خود بھی جاتے تھے اور جو دوسرے لوگ تھے پہچان کے ان کو بھی جو ہے بھڑکاتے تھے، چھوڑو کائے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے کو بھی جانتا ہے کہ کون اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کو روک رہا ہے. ایک بات سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ آج ہم لوگ جو مسلمان ہیں اور ہم لوگوں کا جو وجود ہے انہی جنگوں کی وجہ سے. یہ جنگ کیا صحابہ کرام نے تو آج ہمارا وجود ہے. اگر یہ جنگ صحابہ کرام نے نہیں کیا ہوتا تو ہمارا وجود نہیں ہوتا تھا. اور آج جو ہمارے وجود کو مٹانے پر لوگ تلے ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہی چیزیں ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر مسلمان قرآن و حدیث کے اوپر عمل درآمد ہو گئے تو پھر ان کو پار پانا بہت مشکل ہے. آپ کو پتا ہوگا سعودی عرب، پہلے سعودی عرب نہیں تھا، پہلے پورا کا پورا عرب تھا، جزیرۃ العرب، پہلے پورا کا پورا جزیرۃ العرب تھا. سعودی عرب کب بنا؟ جب امام محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کے ساتھ جہاد کے علم کو بلند کیا تو آج وہ سعودی عرب ہے جس سے ایک صدی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. فائدہ اٹھا رہے کہ نہیں؟ ایک صدی سے بھی زیادہ سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے کہ لوگوں نے پوری دنیا کے اندر سعودی صرف علم کے اعتبار سے نہیں بلکہ مادی اور معاشی اعتبار سے بھی پوری دنیا کے کونے کونے کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے. سعودی عرب کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا جو صحابہ کرام نے کیا. جو صحابہ کرام نے کیا تھا وہی کام کیا. آپ امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. ان کے ساتھ امام محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے. آپ کی پوری تاریخ ہے، تاریخ کا مکمل روشن باب ہے جس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے اور اسی لیے آج ہمارا وجود ہے. تو یہاں پر جو جہاد کے لیے صحابہ کرام جمع تھے اور جب اتنے برے حالات ہوئے تو جو یہ منافقین تھے جو بظاہر ساتھ ہونے کا ڈھونگ اور ناٹک اور سوانگ رچایا کرتے تھے، یہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود بہانے بازی کر کے ہٹتے تھے بلکہ اپنے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ کہاں چلے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس آ جاؤ. مطلب یہ کہ خود بھی جہاد نہیں کریں گے، خود بھی اسلام کو سربلند نہیں کریں گے
اور جو ان کے بھائی بندو ہیں جو اسلام کو سربلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی بھڑکائیں گے. کیا محمد کے ساتھ ہو, کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو. چھوڑو یہ حق, صداقت, سچائی, ایمان یہ کیا لگا کر کے بیٹھے ہو؟ اپنی زندگی کو طرز بنا کر کے رکھ دیا ہے. جیسے ہم لوگوں نے امن کی راہ اختیار کی, تم بھی چھوڑو, آ جاؤ, اس میں نہیں جاؤ. اور ان لوگوں کا اپنا کام کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی موقع آتا تھا تو دکھاوے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, دکھاوے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. جب کوئی موقع آتا تھا تو وزاداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کلیئر کہا قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے, اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ, اور یہ لوگ جہاد میں کم ہی حصہ لیتے تھے. ولا یاتون الباس الا قلیلا, جہاد میں یہ لوگ بہت کم حصہ لیتے تھے. سامعین کرام, اتنی پر بس نہیں ہوتا تھا, اتنی پر بس نہیں ہوتا تھا. اس تاریخ اسلام کا سب سے روشن باب اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کا زمانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اس زمانے میں مسلمانوں کو جو اللہ نے سربلندی دیا کبھی بھی نہیں دیا. بعد میں چل کر کے جو مسلمانوں کو سربلندی ملی یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے روشن باب کی وجہ سے, کیونکہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کی بالادستی قائم ہو رہی تھی وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے قدموں میں دولت ریل پیل ہو کر کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. اسی زمانے میں, جس زمانے میں یہ جنگیں ہو رہی تھی, تو ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ اللہ نے فرمایا اشحۃ علیکم, تمہارا ساتھ دینے میں یہ لوگ بڑے بخیل ہیں. ساتھ دینے میں بخیل ہے کیا مطلب؟ اگر جنگ میں ساتھ مل کر کے لڑنا ہو تو اس میں بخیل ہیں, جنگ میں اگر خندق کھودنا ہے اس میں بخیل ہیں, جنگ میں اگر کچھ تعاون کرنا ہے اس میں بخیل ہیں, اور لوگوں کو روک بھی رہے ہیں. اشحۃ علیکم, تمہارا ساتھ دینے میں یہ لوگ بخیل ہیں. اور آگے کہا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, اور جب جنگ کا معاملہ سامنے آ جاتا, کوئی خطرہ سر پر منڈلانے لگتا, تو یہ لوگ اس طرح سے نظروں کو گھما گھما کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو پھیر پھیر کر کے آپ کو دیکھتے ہیں گویا ان کے سروں پر موت کی غشی تاری ہے. یعنی خطرہ آتے ہی چھو منتر وہاں سے بھاگ گئے. لیکن اللہ نے مزید فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, لیکن جب خطرہ ٹل جاتا, میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا اور مسلمانوں کی بالادستی ہو جاتی, اور اس میں جو مال غنیمت آتا تھا, مال غنیمت سونا چاندی ہیرے جواہرات جانور پیسے روپے حتیٰ کہ لوگ بھی غلام بنتے تھے, تو اب اس میں سے پانے کے لیے فوراً پھر مل جاتے تھے. اب وہ چاہیے نا, اب تو مال چاہیے, تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے تھے. ایسے دودھ پینے والے مجنو ہر زمانے میں رہتے ہیں, یاد رکھیے گا. کرنی تو کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن کچھ مل جائے بول کر کے ہمیشہ لگے رہیں گے. کرنی کچھ نہیں ہے, مل جائے بس اس کے لیے لگے رہیں گے. یہ ہر زمانے میں رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, جب کوئی جنگ کا خطرہ آن پڑتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں پھیر پھیر کر آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی طاری ہو چکی ہے, یعنی ہم نہیں جائیں گے جنگ کرنے. اور آگے کہا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, اور جب خطرہ ٹل جاتا اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا اور دولت کی ریل پر جب مسلمانوں کو مل جاتی, تو کیا کہتے اللہ نے فرمایا سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, تو یہ مال کے حریص بن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور تیزی سے زبان چلا چلا کر کے بولتے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے, اس مال میں سے ہم کو بھی ملنا چاہیے, اس مال میں سے ہم کو بھی ملنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ, یہ لوگ قطعاً ایمان نہیں لائے ہیں, لہذا اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. یعنی مال تو مل جائے گا, مال تو مل جائے گا, لیکن اعمال برباد ہو جائیں گے, اجر و ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی عمل کے رب کے بارگاہ میں قبولیت کے لیے اور اس عمل کا آخرت میں اجر و ثواب ملے, اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا اللہ پر ایمان ہو, اللہ کی توحید پر ایمان ہو, نبی کی رسالت پر ایمان ہو, قرآن کریم پر ایمان ہو, نبی کی باتوں پر ایمان ہو, اور اس کے مطابق عمل کرے. یہ پہلی شرط ہے. اگر یہ شرط نہیں ہے تو چاہے آپ کتنا بھی عمل کر لیجئے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دے گا. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیے. اور پھر اللہ نے کہا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. جو بھی ایمان کے بغیر کوئی عمل لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. سامعین کرام، ان آیتوں میں جہاں منافقوں کی بات کی گئی ہے وہیں ایک باریک اور لطیف نقطہ یہ ہے کہ ایک خطیب اور ایک عالم اور ایک داعی اور ایک مبلغ جب لوگوں کو خطاب کرے گا تو وہاں کی جو برائیاں ہیں اس کو کلیئر بیان کرنا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر بیان کیا. کیا کلیئر بیان کیا؟ جانتے ہیں جو جہاد سے روکنے والے ہیں، جانتے ہیں جو لوگوں کو بھڑکانے والے ہیں. اللہ نے ایک دم کلیئر کہا. اسی لیے ایک داعی کے لیے، ایک خطیب کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک عالم دین کے لیے، ایک مقرر کے لیے اور ایک واعظ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ لوگوں کو خطاب کرے تو گول گول بات نہ کرے تاکہ وہ بھی خوش رہے اور وہ بھی خوش رہے. ان کا کام یہ ہے کہ بالکل وضاحت کے ساتھ جو حق ہے اور سچ ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور لوگوں کے اندر جو خرابی ہے اور برائی ہے اس کو بھی بالکل وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دے، تاکہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو اس کو نصیحت مل جائے، اور جس کو نصیحت نہیں چاہیے اس کو ساری زندگی سمجھاتے رہیے، نصیحت ملنے والی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.